السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ نعمه اللدون ولا يبدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته سيد القومين رسوله الثقلين جد الحسنين مصطفى الأمجد محمود أحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات على محمد. مجالس خمسہ کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع نعمت الہیہ. کل گفتگو یہاں پر تمام ہوئی تھی کہ اگر اللہ نے کسی کو اپنے علم کا مرکز بنایا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. جو اللہ کے علم کا مظہر ہوتا ہے وہ صرف علم الہی کا مظہر نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا بھی مظہر ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کے دیے ہوئے ملک کا مظہر ہوتا ہے, اللہ کا ملک اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے کہ جو اس کی مرضی ہوتی ہے. جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم نے زندگی میں وہی کیا جو میری مرضی تھی. اب جو کائنات میں ہوگا وہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا. تو اب اس کے ہاتھ میں اللہ کا ملک ہوتا ہے. اس کی مرضی ہوتی ہے کہ جب چاہے چاند کو دو ٹکڑے کر دے. اس کی مرضی ہے جب چاہے سورج کو پلٹا کر بلا لے. اس کی مرضی ہے کہ جب چاہے اپنے دروازے پہ کسی ستارے کو بلا کے اتار دے. اس کی مرضی ہے کہ اگر کوئی زندہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو مردہ کر دے, اور اگر کوئی مردہ ہو تو اس کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. جیسے میں نے صراط کہا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے ایک بات یہ آئی کہ اس وقت 10:15 ہو رہا ہے. ہمارا ممبر 9:45 کا تھا, یعنی 9:45 بجے کا. ہم دیر سے اس لیے آئے کہ شاید اس طرح کی حکومت یہ قائم کرنے میں بہت وقت لیں گے کہ جو حکومت اس نے قائم کری تھی کہ جو اللہ کی حکومت کو چلا رہا تھا. دارالحکومت تو بہت حسین بنا لیا ہے. دارالحکومت حسین بنانے سے مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد ہونا چاہیے کہ کیا دارالحکومت ویسا ہی ہے کہ جیسا علی نے کوفہ کو بنایا ہوا تھا, جیسے اصول وہاں سے شائع ہو رہے تھے.
یہ سب اسی لیے ہے، یہ پریشانی لوگوں کو اسی لیے ہے، اس وقت میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، نہ معلوم کون کہاں جانے کے لیے پھنسا ہوا ہوگا، کہ اوپر سے آسمان سے ابھی رحمت برسی نہیں، اللہ نے صرف رحمت کی جھلک دکھائی اور کراچی کے لوگ پریشان ہو گئے، لوگ مصیبت زدہ ہو گئے کہ گھر پہنچے تو کیسے پہنچے، کہیں جانا ہو، کسی پروگرام میں جانا ہو تو کیسے پہنچے، کہ اپنا رسول اللہ بچائیے۔ اب جب بارش ہو ہی گئی ہے تو ایک دو جملے اس کے بھی ہو جائیں، آپ کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے۔ نعمت الہیہ ہے نا موضوع، تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا، رحمت ہے جو برس رہی ہے۔ کہ مولا فرمائیے کہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو پہچان یہ ہے کہ علی کا ذکر ہوگا تو جو مومن ہوگا مسکرانے لگے گا، اور جو منافق ہوگا وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ذکر تو ایک ہی ہو رہا ہے، یہ مومن مسکرا کیوں رہا ہے اور منافق ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ تو ایک مطلب امام نے مسکرا کر کہا، تم نے دیکھا ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بارش اتنی ہی باغات پہ بھی پڑتی ہے اور اتنی ہی کچرے پر بھی پڑتی ہے۔ جب باغ پہ پڑتی ہے تو وہاں سے خوشبو اٹھتی ہے، اور جب کچرے پر پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ کہ علی کا ذکر بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ہی پاکیزہ نسل پہ پڑتا ہے وہ مسکرانے لگتا ہے، جب بد نسل کے سامنے ہوتا ہے وہ گھبرانے لگتا ہے۔ تب اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میری نعمات تو تمہارے سامنے بکھری ہوئی ہیں، تم دیکھتے چلے جاؤ۔ اور پھر اس نے کہا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ کی نعمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہچان رہے ہوتے ہیں۔ یعرفون کا مطلب ہے پہچان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بصیرون، اگر بصیرون ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کی نعمت کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا، بلکہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ اللہ کی نعمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر پہچان رہے ہوتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں اکثریت کافروں کی ہی ہے، ان میں اکثریت کافروں کی ہی ہے، یعنی جو اللہ کی نعمت کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا انکار بھی کر رہا ہے۔ پھر کہیں قرآن میں سورۃ تکاثر میں کہا، آواز دی سورۃ تکاثر میں کہ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس روز تم سے نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو کہا کسی نے کہ اپنا رسول اللہ بتائیے نعمت کیا ہے؟ امام نے کہا پہلے یہ بتاؤ، جب نبی کسی کا جواب دیتا ہے، جب امام کسی کا جواب دیتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کری جائے ان کی عقل کے مطابق۔ تو امام یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کی عقل اس قابل ہے کہ اس کو یہ جواب دیا جائے کہ نہیں دیا جائے۔ جیسے ہی علی سے سوال ہوا کہ بتاؤ میرے سر پہ بال کتنے ہیں، تو علی نے فوراً اس کی عقل کو جانچا۔ علی نے کہا میں بتا تو دوں گا، یہ بتا کہ تو گنتی کس طرح کرے گا، یہ بتا کہ تو تصدیق کیسے کرے گا۔ یعنی علی نے فوراً جانچ لیا کہ اس کو جواب کس طرح کا دینا چاہیے۔ اگر یہی سوال سلمان کرتے تو علی بخدا جواب دیتے کہ تمہارے سر پہ کتنے بال ہیں، اس لیے کہ علی کو معلوم تھا کہ سلمان کی عقل کس درجے پر ہے۔ ایسے میں اس نے کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اب کہا کسی نے اپنا رسول اللہ بتائیے کہ نعمت یہ نعیم کیا ہے؟ امام نے کہا تم بتاؤ کہ نعیم کیا ہے، یہ لوگ کس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو ٹھنڈا پانی ہے نا یہ نعیم ہے، یہ جو روٹی ہے یہ نعیم ہے، یہ اناج ہے یہ نعیم ہے، یہ نعمت ہے، یہ جو گندم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو بارش برس رہی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو غلہ اگ رہا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ جو اولاد نعمت ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اب امام نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم سمجھتے ہو یہ سب نعیم ہے۔ تو اب آئیے قرآن کی اسی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ انسان اللہ کی نعمت کو پہچان تو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے دل سے بتا دیجئے، اور میرا سوال ہے جہاں تک آواز آ رہی ہے کہ تم نے خود کہا اور مفسرین نے لکھا، آؤٹ آف دی ہاؤس کی بات ہو رہی ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ روٹی نعمت ہے۔ کیا کسی انسان نے، کسی مسلمان نے کبھی روٹی کا انکار کیا ہے؟ تم نے کہا ٹھنڈا پانی نعمت ہے، کیا تم ٹھنڈے پانی کو پی کر انکار کرتے ہو کہ یہ ٹھنڈا نہیں تھا؟ کیا تم نے کبھی گرم روٹی کھا کر انکار کیا کہ روٹی نہیں کھائی؟ کیا تم نے کبھی اگتے ہوئے غلے کو کھا کر انکار کیا کہ غلہ ہوگا ہی نہیں؟ تم ہر نعمت الہیہ کو دیکھ رہے ہو اور انکار نہیں کر رہے، یعنی کوئی ایسی نعمت ہے کہ جس کا انکار ہوا تھا، کوئی ایسی نعمت ہے جس کا انکار ہوا تھا۔ اب جیسے ہی سوال کیا مولا سے تو معصوم نے ایک مرتبہ پلٹ کر کہا کہ تم نے کہا ٹھنڈا پانی نعمت ہے، تو
तुम ने कहा कि ये रोटी नेमत है, तुमने कहा ये निवाले जो तुम खा रहे हो सब कुछ नेमत है। ये बताओ क्या तुम किसी को एक निवाला खिलाने के बाद पलट कर उससे कहते हो कि मैंने तुम्हें एक रोटी खिलाई थी, मेरा एहसान मानो? उसने कहा नहीं कहते। कहा तुम खुद किसी से पूछते नहीं हो, वो इतनी बड़ी जात है, वो किसी से निवाले के बारे में कैसे पूछेगी? तो मतलब परेशान हो गया। कहा है जब मैं रसूल अल्लाह ये सवाल भी आप ही हल कर सकते हैं, आपका इल्म ही इस काबिल है कि जो इस सवाल को हल कर सकता है। एक मतलब इमाम ने मुस्कुरा कर कहा जब तुम नहीं पूछते कि निवाला खिलाया है तो वो कैसे पूछेगा कि निवाला खिलाया है? वो हर इंसान को खिला रहा है, चोर को भी खिला रहा है, डकैत को भी खिला रहा है, नमाजी को भी खिला रहा है, हाजी को भी खिला रहा है, मुनाफिक को भी खिला रहा है, मुनकिर को भी खिला रहा है, मुशरिक को भी खिला रहा है। वो किसी से पूछेगा नहीं कि मौला फिर ये नहीं क्या है? कि अगर कोई नेमत ऐसी है कि जिसका इनकार हुआ है और अल्लाह उसके बारे में सवाल करेगा, कुछ और नहीं बल्कि विलायत आली डाले। अगर कोई नेमत ऐसी तो अब उसमें यही तो अल्लाह किसी और के नाम पे इतनी सांस खींच के दिखाइए आप, दुनिया खींच के दिखा दे, खुदा की कसम, खुदा की। जाकिरीन कहते हैं कि अगले दिन से मजलिस नहीं पढ़ूंगा, कहते हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। किसी और के नाम पे दिखाइए, किसी और के नाम पे ऐसे काफिये मिलाइए, वली, जली, खफी, अली, कोई और काफिये मिलाइए, वहां तो काफिये ही नहीं है, काफिये भी सारे गलत हैं, पता नहीं क्या क्या। तो कहा कि वो नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब है, कहा वो नेमत विलायत अली इब्न अबी तालिब है। इसीलिए कुरान में उसने कहा कि अब तुम चाहते हो कि हमारी हम करो, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम ये दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार सिरात मुस्तकीम पर चला, सिरात मुस्तकीम पर चला। अच्छा, अगर सिरात मुस्तकीम पर चला तो तुम्हारा दीन कामिल कैसे हो गया? अगर रसूल खुदा तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर चला ही नहीं सके तो तुम्हारा दीन कामिल कैसे हो गया? सवाल भेजा था बादशाह रोम ने कि अली ये बताओ कि अगर सिरात मुस्तकीम पर चलना है तो फिर दीन कामिल ही नहीं है। अली ने कहा सिरात मुस्तकीम पर चलने की दुआ नहीं है, सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की दुआ, कायम रहने की दुआ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार ये उन लोगों का रास्ता है, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमतें नाज़िल करी हैं, जिन पर नेमतें उतरी हैं। फिर मौला से पूछा मासूम फरमाइए नेमत क्या है? कहा हमने जिस नेमत का तज़किरा हुआ है या वो अली की मोहब्बत है या हम सबकी मोहब्बत है, यानी ये मोहब्बत है जो आसमान से मुसलसल बारिश की बूंदों की तरह हर कल्ब पे आ रही है। कोई कल्ब उसको महसूस कर रहा है, कोई कल्ब उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कोई जज्ब कर रहा है, कोई दफा कर रहा है। जो जज्ब कर रहा है जन्नत उसको जज्ब कर लेगी, जो दफे कर रहा है जन्नत उसको दफा कर देगी कि तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, आगे बढ़ जाइए। कुरान में देखिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए ये सब गलत तफसीर हो रही है, क्योंकि सिर्फ तालीम है, तरबियत नहीं है। जुमला हवाले कर रहा हूं, देखिए फर्क है तालीम और तरबियत में। आप कहते हैं पढ़ा लिखा जाहिल है। अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो एक साहब जा रहे थे कोई बड़ी सी गाड़ी में, हमारी गाड़ी तो इतनी बड़ी है नहीं कि हम किसी पे पानी उड़ाएं, और ना तो हमारी तरबियत ऐसी है जी। तो एक साहब गए, लग रहे थे तालीम याफ्ता, लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं लग रहे थे। तालीम हासिल करी होगी तो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली होगी जी। पानी निकालते हुए दूसरी गाड़ियों पर चले गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमें शीशा बंद करना पड़ा, क्या मेंबर पर बैठना है। चले गए तो मैंने कहा देखो तालीम है, तरबियत नहीं है, यानी तालीम और तरबियत दो अलग चीजें हैं। ये गलत तफसीर कुरान है। जुमला हदिया कर दूं नौजवान लोग जो फरमाए बुजुर्ग से दुआ लेने के लिए हैदर भाई कि ये बात गलत मुफस्सिरीन कुरान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पर कुरान की तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। अगर तालीम के साथ तरबियत होती तो
کبھی قرآن کی غلط تفسیر نہیں کی جاتی، کبھی اس آیت کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا جاتا، کبھی قرآن کو اپنی عقل سے نہیں سمجھا جاتا۔ کیا تعلیم کے ساتھ تربیت کیوں نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں ملی ہوئی کیوں ہے؟ کیا ملی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ تعلیم نام ہے قرآن کا، تربیت نام ہے آل محمد کا۔ قرآن صرف تعلیم ہے، تم قرآن پڑھتے ہوئے چلے جاؤ اور بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک قرآن پڑھتے رہو، رٹ رٹ کے قرآن، کوئی بھی ہو، میں ہو، تم ہو، کوئی باہر والا ہو، گھر والا ہو، کسی کی بات نہیں کرتا، سب کو شامل کر رحمت مل کو آتے، کوئی بھی ہو، اگر قرآن اپنی آپ کو سمجھ رہا ہے اور صرف تعلیم لے رہا ہے، آل محمد کا دامن چھوڑ دیا ہے، تو آل محمد پکار کر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے تم کسی ایک آیت پہ عمل کر ہی نہیں سکتے ہو۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، اگر تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی تو قرآن ہاتھ میں آ جائے گا اور میلوں پر اٹھانا شروع ہو جاؤ گے، قرآن ہاتھ میں آ جائے گا اور قرآن جلانا شروع کر دو گے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ تم اسی لیے تعلیم و تربیت سے دور ہو کیونکہ تم شیطان کی معبودیت میں آ گئے ہو، کیونکہ تم شیطان کے بندے بنے جا رہے ہو۔ اس نے پکار کے کہا اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، خبردار شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، شیطان کے بندے نہ ہو جانا، یہ تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین۔ دیکھیے اس وقت ابلیس سے آپ کو بھی ڈر لگتا ہے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ بھائی ڈر لگ رہا ہے کہیں ابلیس بہکا نہ دے، اور اب تو سارا معاملہ ابلیس پہ چلا جاتا ہے، جو رپورٹیں سب چھپی نکلتی ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، سارا معاملہ کہاں چلا جاتا ہے وسیع بھائی؟ یہ جتنی بھی فیس بک پہ آ جاتی ہیں ویڈیوز، اس کے بعد 2 دن بعد سب غائب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ ہو گیا کسی مدرسے میں، کس کے ساتھ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، کیوں ہو گیا ایسی نہیں، اور پھر آ کر کہتے ہیں شام میں میڈیا پر کہ ہمیں اس وقت شیطان نے بہکا دیا تھا۔ خدا کی قسم شیطان ہاتھ جوڑتا ہوگا کہ اپنے کرتوت تو مجھ تک نہ ڈالو کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ ایسے شیطانی تمہارا ارادہ ہوتا ہے تو شیطان تمہاری مدد کرتا ہے، جب تم ارادہ غلیظ کرتے ہو کسی کے ساتھ۔ ایسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ شیطان سے ڈر، شیطان خبردار اسے قریب نہ جانا، کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، مبین کا مطلب ہوتا ہے بہت سری، کتاب مبین بہت واضح کتاب ہے، سری کتاب ہے، صاف ظاہر، شیطان تمہارا ظاہر دشمن ہے۔ جملہ بدل دو، شیطان تمہارا کافر دشمن ہے، منافق دشمن نہیں ہے، شیطان چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن نے پکار کے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، نہیں کہا کہ ابلیس تو تھا ہی کافروں میں سے، تو خود اندازہ کر لو کہ کافر زیادہ برا ہوتا ہے یا منافق زیادہ برا ہوتا ہے۔ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن ہے، کہ کیوں؟ کہ اسی لیے کہ یہ تمہیں بہکاتا ہے اور سرے ہم بہکاتا ہے، کہہ کے بہکاتا ہے کہ میں بہکاؤں گا، کہاں بہکاؤں گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور وہاں جو آتا رہے گا اس کو بہکاتا چلا جاؤں گا، لیکن جو بندے تیرے خیر پر ہیں میں ان کو بہکا ہی نہیں سکتا، جو بندے تیرے خیر پر ہیں وہ بہک ہی نہیں سکتے۔ اچھا آپ یہ کہہ دیجئے کہ بھئی آج پاکستان میں اتوار ہے اور آج یہاں شیطان نہیں بہکائے گا، آج چھٹی کا دن ہے، آج ابلیس یہاں نہیں آئے گا۔ چلیے اچھا امریکہ میں فلاں دن ہے، بھئی گڈ فرائیڈے ہے، آج شیطان نہیں بہکائے گا۔ کہیے بھئی آج یونائٹڈ کنگڈم میں فلاں دن ہے، آج شیطان یہاں نہیں بہکائے گا۔ اچھا آج تو وہ ہندوستان میں بہکا رہا ہوگا، بڑی بڑی رپورٹیں چل گئی، بھئی شیطان آج ہندوستان میں بہکا رہا ہے، آج پاکستان میں نہیں بہکا رہا۔ کہ نہیں، سب نے کہا جتنے اہل لا الہ الا اللہ تھے سب نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان پاکستان میں بہکا رہا ہو اور ہندوستان میں نہیں بہکا رہا ہو، ہندوستان میں بہکا رہا ہو اور چین میں نہیں بہکا رہا ہو، چین میں بہکا رہا ہو اور برطانیہ میں نہیں بہکا رہا ہو۔ کیا نہیں، شیطان سب جگہ ایک وقت سب کو بہکا رہا ہے، اسی لیے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ پیدا ہو جاؤں گا، تو سمجھنا چاہیے نا جب ایک وقت میں پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا بیٹھا ہے تو ایک وقت میں پوری دنیا کو ہدایت دینے والا نہیں بیٹھا ہوگا۔ کہ ہدایت دینے والا بھی پردہ غیبت میں موجود ہے۔ کہا یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین، انہ لکم عدو مبین۔ تو جب کوئی عدو مبین ہے تو کوئی امام مبین بھی تو ہونا چاہیے۔ کہا امام مبین بھی رکھا ہوا ہے۔ کہا امام مبین کون ہے؟ آ گئی آیت ایک مرتبہ کل شیء احسنہ ہو کہ امام مبین، اور تکرار کر رہا ہوں، کئی دفعہ یہاں پر چکا ہوں، صرف سہارا لے رہا ہوں کہ پوچھنے والے نے پوچھا رسول اللہ سے، جلیل القدر
हर सहाबी खड़े हुए और पूछा रसूल अल्लाह बताइए इमाम मदीन कौन है? तौरात है? कहा नहीं तौरात नहीं है, बैठ जाओ। दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा ज़बूर है? कहा ज़बूर भी नहीं है, बैठ जाओ। तीसरे खड़े हुए, कहा इंजील है? कहा नहीं इंजील भी नहीं है, बैठ जाओ। इससे पहले कोई कहता कि कुरान है। एक मर्तबा रसूल संभल के बैठे, रसूल खुदा ने देखा मस्जिद नबवी के सद दरवाजे से कोई दाखिल हुआ। जैसे ही वो दाखिल हुआ रसूल के करीब आने लगा, जब आके बैठ गया। अब रसूल पर वही आई, ए रसूल अब इनको बताओ इमाम मुबीन कौन है? रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, ए मेरे सहाबियों, ए वही के कातिबों, लिखो कि कोई इमाम मुबीन नहीं है। ना इमाम मुबीन तौरात है, ना ज़बूर है, ना इंजील है, ना कुरान है। अगर कोई इमाम मुबीन है तो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब इमाम मुबीन है। तो यही तो रसूल कह रहे थे, अली इमाम मुबीन है। उधर शैतान अदूव मुबीन है, इधर अली इमाम मुबीन है। अली इमाम मुबीन का मतलब ये है, ये बहुत वाज़ेह इमाम है, ये बहुत जाहिर इमाम है, ये बहुत सही इमाम है, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक इमाम है, तुम्हारे सामने का इमाम है। अरे अगर छुपा हुआ होता तो सकीफा में बनता। जाहिर इमाम था, इमाम मुबीन था, इसलिए गदीर की दोपहर में सबके सामने इमाम। नारे तकबीर, नारे नारा हैदरी, हैदरी, बाबा जबरन सलावत अल्लाहुम्मा। 1.5 लाख के मजमे के सामने अली को इमाम बना दिया। क्यों? इसलिए कि इमाम मुबीन है। ये कई खुफिया जगह पर जाकर इमाम नहीं बनेगा। हमारा इमाम छुपा हुआ नहीं होता, वो छुपे के जो चोर हो। हमारा इमाम गैब में होता है और हमने हर किसी को गैब का इल्म दिया हुआ नहीं है। फला युज़हिर वाला गैब ही आदा इल्ला लिमन इर्तज़ा, नहीं देते हम किसी को अपना इल्म गैब, सिवाय उससे कि जिसको हम मुर्तज़ा बना देते हैं, मुज्तबा बना देते हैं, मुस्तफा बना देते हैं, जिसको हम मंजिल इस्तिफा पर ले आते हैं। वो जानता है कि कुरान की ताकत क्या है, वो जानता है हमारे इल्म की ताकत क्या है। लिखता है इब्ने अबी बतहा, कहता है कि एक मर्तबा हज का वक्त आ गया था और हम अपने काफिले के साथ जा रहे थे। किसी वजह से हमें देर हो गई और हम काफिले से बिछड़ गए। जब बिछड़ गए तो वहां रेगिस्तान में इतनी तेज तूफानी बारिश हुई और इतना तेज तूफान आया कि हम रास्ते से भटक गए। जैसे ही रास्ते से भटके, एक मर्तबा मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं घबराया हुआ था, मैं अल्लाह से मदद मांग रहा था। जब मैं अल्लाह से मदद मांग रहा था, परवरदिगार मेरी मदद कर, ऐसे में एक मर्तबा मैंने देखा कि उस तूफान में अपनी अबा को संभाले हुए एक नौजवान मेरे करीब बढ़ रहा है। वो नौजवान मेरे करीब बढ़ा, उसने कहा कि मेरे हाथ को थामो, क्यों परेशान हो, घबराओ नहीं, मेरे हाथ को थामो। जैसे ही मैंने उसके हाथ को थामा और कहा कि तुम जाना कहाँ चाहते हो? कहा मौला, कहा ए जवान, मैं जाना चाहता हूँ, मक्का की जाने जाना चाहता हूँ। मैंने उस जवान का हाथ पकड़ा और जब जवान का हाथ पकड़ लिया तो महसूस ये हो रहा था कि मेरे पांव के नीचे से जमीन बहुत तेज तेज निकल रही है, बहुत तेज तेज निकल रही है, बहुत तेज तेज निकल रही है। और मेरी आंखें बंद थी, इतना तूफान था, इतनी आंधी थी, मेरे पांव की जमीन तेज तेज निकल रही थी। कुछ लम्हे गुजरे थे कि उस जवान ने कहा कि जरा आंखें तो खोलो। मैंने आंखें खोली तो लोगों की आवाजें कानों में आ रही थी और मैं खाने काबा के सामने खड़ा हुआ था। कहा ये बताइए कि आप कौन है? कहा तुम मुझे नहीं पहचाने, जरा पहचानो कि तुम अल्लाह को याद कर रहे थे। जब कोई दिल से अल्लाह को याद करता है तो वो अपने वलियों को मदद के लिए भेज देता है। उसने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। कहा बताइए आपका नाम क्या है? कहा पहचानो, मैं अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं सैयद सज्जाद हूं। मैं हूं कि दुनिया जिसकी मोहब्बत में कैद है, पहन जाइए हाथ में। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने अकीदे की बात कर रहा हूं। ये कड़ा क्यों पहन लिया, कलाबा क्यों पहन लिया, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। कोई नहीं पहनता, मुझे इससे मसला नहीं है, और वो पहनता है अपनी अकीदत से पहनता है। ये कड़ा हाथ में क्यों डाल लिया? ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि हम दुनिया को दिखाते हैं कि तुम आजाद हो के भी कितने कैद हो, हम कैद हो के भी कितने आजाद हैं। इसीलिए कि हमारा इमाम हमारे जिस्म पर हुकूमत नहीं करता, हुसैन रूह पर हुकूमत करता है। हुसैन का लाल सैयद सज्जाद हमारी रूह पर हुकूमत करता है। तुमने जिसको जंजीरें पहनाई हैं, तुम समझ रहे हो तुमने कैद कर लिया है। तुमने एक जंजीर वहां पहनाई थी,
یہ دیکھو ذرا، آج ہر بچے ہر جوان کے ہاتھ میں ایک زنجیر ہے، اور تم سمجھ رہے ہو تمہاری پہنائی ہوئی زنجیر ہے۔ تمہاری پہنائی ہوئی زنجیر تو کب کی ٹوٹ کے پھٹ چکی۔ یہ تمہاری پہنائی ہوئی زنجیر نہیں، بلکہ یہ وہ محبت کی زنجیر ہے کہ جو خود اٹھا کے گلے میں چوک ڈال لیا جاتا ہے، جو ہم نے محبت کا چوک پہنا ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسی زنجیر کو پہنے ہوئے اس جانب نکل جائیں گے کہ جس جانب کی خوشبو بھی تمہاری ناک میں نہیں آ سکتی، تمہاری مشام اس طرف کی خوشبو سونگ ہی نہیں سکتی، اس لیے تم اس مٹی سے بنے ہی نہیں ہو کہ اس مٹی سے ہم بنے۔ معصوم نے کہا کہ میرے شیعوں کے اندر ہماری تینت شامل ہے، تینت، خاک مٹی شامل ہے۔ جب ہمارا ذکر ہوتا ہے اسی لیے شامل ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہمارے شیعوں نے، زحمت تمام ہو رہی ہے آپ کی، کیونکہ عالم ارواح میں ہمارے شیعوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا تھا، اور جب ہماری ولایت کا اقرار کیا تھا تو ہر نبی کو، ہر وصی کو، ہر ولی کو نبوت دی گئی تھی، ولایت دی گئی تھی، ہمارے شیعوں کو رکھا گیا تھا۔ اور دیکھا ایک مرتبہ کسی نبی اللہ نے کہ پروردگار یہ کیسے انوار ہیں، کیسے انوار ہیں، ان سب کے چہرے نور سے مزین ہیں۔ تو پروردگار نے کہا ابراہیم یہ سب علی کے شیعہ ہیں، پروردگار مجھے ان میں سے قرار دے۔ آیت نازل ہوئی ابراہیم من شیعۃ ابراہیم، اور ابراہیم بھی ان کے شیعوں میں سے ہو گیا۔ تو اب یہ بات بحث بیکار ہے کہ کہاں پر لفظ آیا ہے اور کہاں پر نہیں آیا ہے۔ یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں کہ کس نے کیا پہن لیا، کس نے کیوں پہن لیا۔ میں نے کہی تھا ایک مجلس میں کہا تھا میں نے کہ اللہ نے قرآن میں بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ شاعر اللہ سمجھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ اللہ الگ ہوتا ہے اور شاعر اللہ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور شاعر کی عظمت ہوتی ہے، تعظیم ہوتی ہے۔ اگر کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے تو کعبے کی عبادت نہیں ہوتی، کعبے کی تعظیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی کعبے کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اب تک بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اس لیے کہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ کہا نہیں، کعبے کی عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم شاعر کی ہے۔ یہ جو قربانی کا بکرا تم لے آتے ہو، قرآن نے کہا قربانی کا ذبیحہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو شاعر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی عبادت نہیں ہو رہی، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ یہ تو تم حج پہ جا کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہو اور پھر اس کے بعد کنکریاں مارتے ہو کسی طرف جا کر، یہ بھی سب شاعر اللہ میں سے ہے، یہ چلنا تمہارا شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو صفا اور مروہ کی عبادت نہیں ہو رہی۔ ہر جگہ یہ الزام لگانا شروع نہ کر دیا کرو کہ شرک ہو جاتا ہے، تعظیم کر لی، علم کے آگے جھک گئے تو شرک ہو گیا، زلزلہ کے آگے جھک گئے تو شرک ہو گیا۔ اچھا، کسی کے آگے جھکنے سے شرک ہو جاتا ہے؟ اس نے قرآن میں پکار کے کہا جب ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوا کرو تو رکوع کی حالت میں کھڑے ہوا کرو۔ تم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے شرک کیا ہوتا ہے اور کیا شرک نہیں ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کسی دروازے پہ سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا، ایسی شرک نہیں ہوا کرتا۔ میرے بھائی ذرا سمجھے، لوگ اس بات کو سمجھے۔ ودن دا ہاؤس کی بات ہو رہی ہے کہ ذرا علم کے آگے سر تھوڑا جھکا دیا تو شرک ہو گیا۔ کیا آپ کے ذہن میں اللہ اتنا محدود ہے؟ جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنا محدود ہے، اب وہ تو ہر جگہ ہے، جہاں چاہیے سر جھکا دیجیے، یا پھر ماں باپ کے سامنے بھی سر نہ جھکائیے۔ لیکن وہ قرآن میں حکم دے کر بتا رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو۔ جب شاعر اللہ کی اتنی تعظیم ہے تو ان شاعر کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے جس کی وجہ سے شاعر اللہ آج تک محفوظ ہے۔ اور وہ کون سے شاعر ہیں؟ وہ شاعر حسینی ہیں۔ یہ ماتم، گریہ، مجلس، تبرک، یہ سبیلے، علم، تعزیہ، تابوت، زلزلہ، جھولا، سب شاعر حسینی ہے۔ اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے؟ یہ بیڑی، کڑا، زنجیر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شاعر حسینی میں شامل ہے۔ کیوں؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ شاعر اللہ سے جب آپ نے دیکھا تو اللہ یاد آ گیا۔ تو تمہیں ان باتوں سے کیوں تکلیف ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں حسین یاد آ جاتا ہے؟ ہم جھولا دیکھتے ہیں حسین یاد آ جاتا ہے، ہم گھوڑا دیکھتے ہیں، زلزلہ دیکھتے ہیں تو حسین یاد آتا ہے، علم دیکھا تو حسین کی یاد آ گئی، کڑا دیکھ لیا تو حسین کی یاد آ گئی، بیڑی دیکھ لی تو حسین کی یاد آ گئی۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مسئلہ کچھ اور نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تمہیں حسین یاد آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قاتلان حسین بھی تو یاد آ جاتے ہیں، اور حسین پر درود پڑھ کے تم قاتلان حسین پہ لعنت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ہم نہیں چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں سمجھیں اس بات کو، جہاں تک میری بات چلی جائے آپ کے ذریعے میں چاہتا ہوں پہنچے کہ شاعر اللہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کسی بھی شرک کا الزام لگا دیا کہ اگر کسی کی تعظیم ہو گئی تو شرک ہو گئی۔ بس میرے عزیزوں آپ کی زحمت تمام ہو گئی۔
یہی زنجیر ہے، یہی بیڑیاں ہم جو ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، یہ تو بہت باریک سا کڑا ہوتا ہے، بہت باریک سی بیڑی ہوتی ہے، لوہے کی بیڑیاں تھیں، خاردار توق تھا، ہتھکڑیاں ایسی کہ جن کو اٹھانا مشکل تھا، بیمار کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مدینے میں کسی نے پکار کے کہا، ابن حسین، ہم نے دیکھا کہ مختار بھی دربار میں گئے تھے، مسلم بھی دربار میں گئے تھے، اور آپ بھی دربار میں گئے۔ ایک ہی دربار تھا، ایک ہی حاکم تھا۔ ابن زیاد کے سامنے مسلم بھی گئے تھے، ابن زیاد کے سامنے آپ بھی گئے تھے۔ جب مسلم گئے تھے تو مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا، حالانکہ مسلم نے زنجیریں پہنی ہوئی تھی، آپ نے بھی زنجیریں پہنی ہوئی تھی، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے میرے چوتھے امام نے کہا کہ میرے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے غور سب چیزوں پہ کیا، ایک چیز پہ تو نے غور نہ کیا۔ کہا مولا فرمائیے کہ جب مسلم دربار میں آئے تھے تو مسلم تنہا تھے، میں دربار میں آیا تھا، میری پھوپھیاں میری بہنیں میرے ساتھ تھیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، میرے اقربا میرے ساتھ تھے۔ بس میرے عزیزوں، قافلہ منزل طے کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے قافلہ۔ میں نے کل پڑھا نا کہ قافلہ ایک مقام پر پہنچا، کس کا گھر تھا؟ حسین کی کنی شیریں کا گھر تھا۔ جو جو وعدے حسین نے کیے، حسین سارے وعدے پورے کرتے چلے گئے، سارے وعدے حسین پورے کرتے چلے گئے۔ شیریں ہم تمہارے گھر آ گئے، کبھی کسی سے وعدہ کیا تھا تو اس کے گھر پہنچ گئے، حسین کا سر وہاں پہنچ گیا۔ 32 افراد ہیں کہ جو شب عاشور سے لے کر عصر عاشور تک امام حسین کے پاس آئے ہیں، اس طرف سے یہاں آئے ہیں، 32 افراد ہیں، یہ گنتی لکھی ہوئی ہے۔ جو آخری شخص آیا ہے نا حسین کے پاس، ایک مرتبہ اس نے خنجر کو نکالا، یہ وہ منظر تھا کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آ چکے تھے، ابا عبداللہ زمین پہ آ چکے تھے، عمر ساتھ پکار کے کہہ رہا تھا کہ کون حسین کے گردن قطع کرے گا، کون سر کاٹے گا۔ ایک شخص آگے بڑھا، تلوار ہاتھوں میں تھی، سنو کہ کتنا کریم گھرانہ ہے، تلوار ہاتھ میں تھی، آگے بڑھا، جیسے ہی پاس گیا نا، ایک مرتبہ ہلکی سی نگاہیں کھول کر حسین نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تو میرا قاتل نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو میرے خون سے رنگین نہ کر، یہاں سے واپس پلٹ جا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں ابھی بھی میرا خیال کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا میں نبی آخر کا نواسہ حسین ہوں۔ کہ تم حسین ہو، تم محمد کے نواسے ہو؟ پریشان ہو گیا کہ تم محمد کے نواسے ہو؟ کہا میں محمد کا نواسہ ہوں۔ تلوار کو کھینچا، حسین کی جانب سے پلٹا اور کہا خدا کی قسم اے فوج کفار، اے فوج یزید، اے منکروں، میں تمہیں تحقیق کروں گا کہ تم محمد کے نواسے کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ اس کو ہمارا آخری دم تک اتنا خیال ہے کہ میری چلتی ہوئی تلوار اپنی گردن سے روک دی، میرا اتنا خیال ہے۔ سنو گا کتنا کریم گھرانہ ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ گھوڑے سے گرا نا، لڑتے ہوئے گھوڑے سے گرا، اس کا گھوڑے سے گرنا تھا، اس نے حسین کی جانب دیکھ کر اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اے حسین مجھ سے وعدہ کرو، اپنے نانا کے سامنے قیامت میں میری اتنی گواہی دو کہ میں نے تمہارا آخری وقت میں ساتھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ہاتھ اٹھا کر کہا میرے بھائی میں تیری اتنی نہیں، میں تیری پوری گواہی دوں گا کہ تو نے میرا ساتھ دیا۔ ایک شخص اور آگے بڑھا، کوفے سے آیا تھا، کوفے سے آیا تھا حسین سے جنگ کرنے، آگے بڑھا انہی 32 افراد میں۔ یہ وقت اصل سے پہلے کا تھا، گھوڑے پر حسین بیٹھے ہوئے تھے، آگے بڑھا، تلوار اٹھا رہا تھا۔ حسین نے کہا تلوار نیچے کر، تلوار نیچے کر، تو مجھ پہ تلوار نہیں چلائے گا، تلوار نیچے کر۔ عیسائی تھا، عیسائی تھا۔ حسین نے کہا تو میرا قاتل نہیں ہے، تلوار نیچے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں نبی آخر کا نواسہ، مسلمانوں کے نبی کا نواسہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ اس نے پکار کے کہا تم نبی کے نواسے حسین ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا تھا، اب میں تم پہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا، میں اس لشکر پہ تلوار اٹھاؤں گا جو تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ تلوار اٹھانے کے لیے بڑھا، حسین نے کہا نہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ تو واپس چلا جا۔ کہا کیوں چاہتے ہیں؟ کہا جب تو کوفے سے چلا تھا تیری بیٹی نے کہا تھا بابا اگر مال غنیمت سے کوئی عقیق کی انگوٹھی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا۔ یہ کہہ کے حسین نے داہنے ہاتھ سے عقیق کی انگوٹھی اتاری اور کہا یہ لے جا کے اپنی بیٹی کو میری جانب سے دے دے۔ اتنا کریم گھرانہ ہے حسین کا گھرانہ۔ سنو گے میرے عزیزوں،
ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب 5 برس کے تھے حسین تو حسین نے کسی سے وعدہ کیا تھا۔ ایک راہب ہے جو روزانہ اپنے دیر میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، انجیل کی تلاوت کرتا ہے، عیسائی راہب ہے، تلاوت کرتا ہے۔ 7 برابر کے جوان اس کے بیٹے ہیں، 7 جوان بیٹے ہیں۔ جب تلاوت کر لیتا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد کتاب کو بند کرتا ہے اور انجیل کو پاک و پاکیزہ پتھر پہ اونچے مقام پہ رکھتا ہے، اور روزانہ اپنے دیر کی چھت پہ جا کے دور کچھ دیکھتا ہے، دور کچھ دیکھتا ہے۔ ایک روز بیٹے نے پوچھا، بابا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا میرا ایک مہمان ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آئے، میرا ایک مہمان ہے۔ تھوڑا آہستہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھ سے، اس لیے کہ میری آواز تھوڑی خستہ حالت میں ہے۔ کہا میرا ایک مہمان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کروں۔ اس نے کہا تھا وعدہ کیا تھا، کہا بابا آپ کو یقین ہے وہ آئے گا؟ کہا ہاں، اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ آئے گا ضرور، وہ نبی آخر کا نوازا ہے، مسلمانوں کے رسول کا نوازا۔ اس نے کہا تھا میں آؤں گا۔ ایک روز پھر آیا، کسی اور بیٹے نے پوچھا، بابا بتائیے یا آپ انجیل پڑھنے کے بعد آسمانوں کی جانب کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اس راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ریگستان میں اندھیرے میں کیا دیکھتے ہیں؟ کہا مجھے میرے مہمان نے وعدہ کیا تھا، میرا مہمان آئے گا ضرور، مجھے یقین ہے کہ وہ آئے گا۔ بس ایک روز آیا میرے عزیزوں، ختم ہو گئی بات۔ انجیل کی تلاوت کری اس نے، انجیل کو ایک مرتبہ پاک و پاکیزہ مقام پہ رکھا، اس پتھر پہ رکھا، اور ایک مرتبہ سونے کے لیے چلا گیا۔ ہاں گیا تھا، دیر کی چھت پہ گیا تھا، لیکن کوئی آتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ جب ایک مرتبہ وہ سو گیا، کچھ دیر بعد اس کے کان میں کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے گریے کی۔ ہماری آوازیں بلند ہو جائیں، آخری جملے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز آئی، گھبرا کے اٹھا۔ بیٹوں نے کہا بابا جان خیر ہے، کیا ہو گیا؟ کہا میں نے خواب میں ابھی حضرت عیسیٰ کو دیکھا تھا، عیسیٰ کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پہ خاک پڑی ہوئی تھی، اور کہہ رہے تھے راہب تو یہاں سوتا رہ گیا، تیرا مہمان تیرے گھر آ گیا۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، ایسے میں دیر کے دروازے کو کھولا، باہر دیکھا کہ دیر کی دیوار سے کچھ سر لگے ہوئے رکھے ہیں، میزوں پر کچھ سر لگے ہوئے ہیں۔ ایک سر کی جانب اتنی کشش تھی کہ سر کی جانب بڑھنے لگا، وہ سر کی جانب جیسے ہی بڑھا، اس نے کہا کہ کون ہے لشکر کا سالار؟ شمر نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ سر لینا چاہتا ہوں۔ کہا کچھ درہم و دینار لگیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، درہم و دینار مجھ سے قبول کرو۔ جتنے بھی درہم و دینار دیے، ایک مرتبہ شمر کے حوالے کیے، اور ایسے میں سر حسین کو لے آیا۔ اس نے سر کو ایک مرتبہ دیکھا، اتنے غور سے دیکھا، اس نے کہا کہ اتنا عظیم سر لگ رہا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں تجھے اس حجرے کی زمین پہ رکھوں۔ انجیل کو اٹھا کر ایک مرتبہ دوسرے مقام پہ رکھا، اور حسین کے سر کو اس نے اس پتھر پہ رکھ دیا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ چہرے پر کچھ خون لگا ہوا تھا، گلے کٹی ہوئی تھی، رگیں کٹی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ پانی اٹھایا اور سر حسین کو غسل دینا شروع کیا، سر حسین کو غسل دیتا جاتا تھا، وہ پتھر حسین کا خون پیتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب چہرہ کو صاف ہوا، اس نے کہا کہ اے سر تو کس کا سر ہے؟ اے معجز نما سر تو کس کا سر ہے؟ سر سے آواز نہیں آئی۔ اس نے کہا اے سر تیری کٹی ہوئی رگوں سے لگ رہا ہے تو کسی پیاسے کا سر ہے، یہ بتا تو کس کا سر ہے؟ لیکن رگوں سے آواز نہیں آئی، لب نہیں ہلے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے سر تیری آنکھوں میں پڑے ہوئے حلقوں سے لگ رہا ہے، تیرا کوئی جوان تیرے سامنے مارا گیا تو جو اس جوان کی قسم ہے تو بتا تو کس کا سر ہے؟ ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے خون رہ دیتا ہے، خون جاری تھا، ارے لب حسین ہلے، اے راہب پہچانا نہیں، ارے 4 برس کا تھا، میں نے 7 بیٹے عطا کیے تھے، ارے راہب نے سر پیٹ لیا۔ اے حسین یہ کس عالم میں میرے گھر آئے ہو؟ ارے کس طرح میرے مہمان ہوئے؟ سر حسین سے آواز آئی، اے راہب سر کو جھکا کر بیٹھ جا، حوا میری زیارت کو آتی ہے۔ اے راہب نگاہوں کو نیچا کر لے، مریم میری زیارت کو آتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کے لب ہلے، آواز آ رہی تھی، اے راہب تعظیم کو کھڑا ہو جا، اے میری ماں فاطمہ زہرا تیرے گھر میں مہمان ہو رہی ہے، میرے سر کی زیارت کرنے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ما